السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیریڈ کے دوران یعنی جب عورت کو حیض آتا ہو، حیض کی حالت میں کیا پیریڈ والی عورت شب برات میں عبادت کر سکتی ہے؟ مثلاً وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا چاہتی ہے، یا تسبیح پڑھنا چاہتی ہے، یا شب برات میں نوافل پڑھنا چاہتی ہے، تو پیریڈ والی عورت کے لیے شب برات میں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، اکثر خواتین کے من میں ہوتا ہے، بار بار واٹس ایپ پر پوچھا جاتا ہے، اس لیے سوال کو دھیان سے سنیے گا، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب بہت سادہ سمپل سا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 5 عبادتیں ایسی ہیں جو پیریڈ کی حالت میں عورتوں کے لیے کرنا ناجائز و حرام ہے، یعنی یہ 5 عبادتیں پیریڈ کی حالت میں عورت اگر کرے تو وہ سخت گناہگار ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 عبادتیں ایسی بھی ہیں جو پیریڈ کی حالت میں یعنی شب برات میں پیریڈ کی حالت میں یہ 5 عبادتیں عورتیں بلا شبہ کر سکتی ہیں۔ اگر کریں گی تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ان عبادتوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 5 عبادتیں جو پیریڈ کی حالت میں عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت چاہے چھو کر کی جائے یا بغیر چھوئے کی جائے، چاہے دیکھ کر کی جائے یا بغیر دیکھے کی جائے، بہرحال پیریڈ والی عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ پیریڈ والی عورت جنبی شخص کے حکم میں ہوتی ہے۔ جس طرح جنبی شخص بغیر غسل کیے، بغیر پاکی حاصل کیے قرآن مجید کو نہ چھو سکتا ہے نہ اس کی تلاوت کر سکتا ہے، اسی طرح حائضہ عورت جب تک غسل نہ کر لے، جب تک پاک نہ ہو جائے، تب تک وہ نہ قرآن مجید کو چھو کر پڑھ سکتی ہے نہ بغیر دیکھے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے حالت حیض میں نماز پڑھنا، یعنی حیض کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، یا واجب نماز ہو، یا فرض نماز ہو۔ بہرحال چاہے وہ شب برات کا موقع ہو یا کوئی دوسرا موقع ہو، کسی بھی موقع پر اگر عورت کو پیریڈ آ رہا ہے، پیریڈ کے ایام چل رہے ہیں، تو پیریڈ کے ایام میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے پیریڈ کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حج کے دوران یا عمرے کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اسی طرح پیریڈ کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ جیسے ہی عورت پیریڈ سے پاک ہو جائے گی، غسل وغیرہ کر لے گی، تو پیریڈ کے دوران جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان روزوں کی بعد میں اس کے لیے قضا کرنا لازم ہے، لیکن پیریڈ کے دوران جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ نمازیں معاف ہوتی ہیں، ان کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 عبادتیں ایسی ہیں کہ عورت اگر پیریڈ کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو یہ 5 عبادتیں نہیں کر سکتی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 5 عبادتیں جو حالت حیض میں عورت بلا شبہ کر سکتی ہے، شب برات میں کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ ان عبادتوں کا اللہ عز و جل ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز ہے پیریڈ کی حالت میں درود شریف پڑھنا۔ کوئی بھی درود شریف، جو درود شریف آپ کو یاد ہو، چھوٹا درود شریف ہو یا بڑا درود شریف ہو، درود تاج ہو، درود اکبر ہو، کوئی بھی درود شریف ہو، بہرحال شب برات میں پڑھے یا شب برات کے علاوہ کسی اور موقع پر پڑھے، درود شریف پڑھنا پیریڈ کی حالت میں عورت کے لیے بلا شبہ جائز ہے۔ درود شریف پڑھنے کا انشاءاللہ اللہ عز و جل ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز ہے استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ پیریڈ کی حالت میں عورت استغفار بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں عورت کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر سکتی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرا وظیفہ جو آپ کو یاد ہو، پیریڈ کی حالت میں عورت کوئی وظیفہ بھی پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ شب برات میں پڑھے یا کسی دوسرے موقع پر پڑھے، بلا شبہ اس کے لیے وظیفہ پڑھنا جائز ہوگا۔ 5ویں چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یعنی پیریڈ کی حالت میں عورت اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتی ہے، یا قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کو بطور دعا پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا آیت الکرسی۔ تو قرآن عظیم کی جو آیتیں بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں کو دعا کی نیت سے
حیض کی حالت میں عورت بلا شبہ پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ شب برات میں پڑھے یا کسی دوسرے وقت میں پڑھے، اس کے لیے بلا شبہ جائز ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کے پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ 5 عبادتیں ایسی ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں پیریڈ والی عورتیں بلا شبہ کر سکتی ہیں، چاہے وہ شب برات میں کریں یا کسی علاوہ کسی اور وقت میں کریں، ان کے لیے بلا شبہ یہ 5 عبادتیں کرنا جائز ہوگا۔ اگر کریں گی تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ہر سوال کا جواب تسلی بخش آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو مذہب اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔